اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھنے سے قبل اس کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ 14ویں صدی کے عالم عرب کے مجدد حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے افضل الصلوات علی سید السادات۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ پتہ نہیں کہ میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ درود پاک ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، اس لیے میں نے درود پاک کی فضیلت و اہمیت پر ایک کتاب ترتیب دینے لکھنے کا ارادہ فرمایا، اور اس پوری کتاب کے اندر آپ نے درود پاک کے صیغے، کلمات، اس کی فضیلتیں، فوائد کا بیان فرمایا۔ ایک پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے کنارے کنارے میں فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کام صرف یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ لکھتے ہیں کہ جب جب فرشتہ درود پاک پڑھتا ہے جنت فرشتے کی طرف لپکتی ہے اور وہ فرشتہ پیچھے ہٹتا ہے، تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب جب کوئی فرشتہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں جہاں اور جب کبھی بھی میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے درود پاک پڑھنے کی بنیاد پر جنت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم اس نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ جنت میں جو اضافہ ہوگا وہ ہمارا اپنا ہوگا۔ تو آئیے سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شروع میں کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ آج میں کیا بیان کرنے والا ہوں۔ ٹاپک میں نے جو آج چوائس کی ہے زکوٰۃ و صدقات کا بیان۔ اس میں آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے فضائل و فوائد کیا ہیں، نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، کن اموال پر زکوٰۃ ہے، مصارف زکوٰۃ وغیرہ۔ وقت رہے گا تو انشاءاللہ کچھ باتیں اور ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا تیسرے نمبر پر، روزہ ہے، پھر حج ہے، اس کے بعد زکوٰۃ۔ آگے پیچھے کی ترتیبیں الگ الگ روایتوں میں ملتی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک عمارت کے بننے میں کچھ چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ مسجد آپ کو دکھ رہی ہے، اس کے اندر پلرز موجود ہیں، یہ اگر نہ ہو تو اوپر کی جو عمارتیں ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں اسلام کے اندر ہمارا داخلہ گویا کہ ہے نہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں، کن کن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے،
کچھ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ یہاں ممکن تو نہیں ہے، کچھ اجمالی گفتگو آپ سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب یہاں پہ جو آپ کی توجہ ہمیں دلانی ہے وہ یہ ہے، ہم اور آپ ایک طریقے سے بکے ہوئے مال ہیں۔ بازار سے جب بندہ کوئی سامان خرید کر کے لے کے آتا ہے تو خریدی ہوئی چیز یا خریدے ہوئے سامان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بندہ اس کو جس طریقے سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس کا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جنت کے بدلے میں خرید لیا تو پھر ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی نہیں ہوگی۔ جس نے خریدا ہے، جو خریدار ہے، اس کے جو اصول ہیں، جو پرنسپل ہیں، رول ریگولیشنز جو ہیں، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر سچ میں اگر ہم خریدی ہوئی چیز بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، جو قوانین ہمیں دیے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں، تبھی جا کر کے ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ ہم نے انہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جان کو بھی خریدا ہے، مال کو بھی خریدا ہے۔ آج اگر وقت اسلام کو اس بات کا ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کریں تو آج مال کے ذریعے ہمیں مدد کرنا ہوگا۔ کل اگر وہ وقت بھی پڑ گیا جب ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اس وقت اپنی جان کو دینے سے بھی کیا گریز نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو خرید لیا ہے تو اب ہماری کوئی وقت کو حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ اس کو سماعت کر لیں۔ زکوٰۃ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک حصہ مال کا جو ایک حصہ ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، اس حصے کو کسی فقیر کو مالک بنا دینا، اس حصے کا کسی فقیر کو مالک بنا دینا، اور وہ فقیر ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ ہاشمی سے مراد یہ ہے 5 خاندان کے لوگ اس میں آتے ہیں، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل حارث، اس کے بعد آل جعفر، یہ 5 خاندان کے لوگوں کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے اس کو سنیں، جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے فرض عین ہے اگر آپ مالک نصاب ہیں۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کمپلسری، جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ مالک نصاب ہیں، اس کی مقدار کے بارے میں، تفصیلات کے بارے میں آگے بات آنے والی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کے احکام کو جانیں اور اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کو انجام دیں۔ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق۔ آج کی تاریخ میں اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو زکوٰۃ نہ دینے والے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تاخیر کرنے والا گنہگار ہے اور مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ یہ چیز بہار شریف کے اندر موجود ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اسلام میں زکوٰۃ کو کب فرض کیا گیا؟ الحمدللہ جس طریقے سے سن 2 ہجری میں ہمارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، روزے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا۔ سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کچھ روایتیں سماعت کرتے ہیں اور اس کی کچھ احکام سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ خشک و تر میں، زمین کے اوپر ہو یا سمندر میں ہو، جو بھی مال تلف ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر وہ مال تلف ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کہیں مال ڈوب رہا ہے، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے معاملات کو ہم اچھے انداز میں نہیں لے رہے ہیں۔
اگر کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ اس کے مال میں زکوٰۃ، اگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں 40 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو رہے تھے، لیکن اس بندے نے 39 روپے تو ادا کیا، ایک نہ ادا کیا، تو ایک نہ ادا کرنے کی بنیاد پر بھی ممکن ہے کہ اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے اس میں بہت کیئرفلی کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض قرار دی ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد ایک بندہ جب دار اسلام میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر 4 چیزیں لازم و ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر 3 کو بھی وہ انجام دے رہا ہے تو اس 3 کے انجام دینے کی بنیاد پر بھی وہ بندہ نجات نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز کو وہ بندہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ وہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جب مسلمان جب ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو کلمے کے بعد جو 4 چیزیں ہوتی ہیں وہی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ حج کے لیے کنڈیشن ہے جب آپ کے پاس مال ہو، زیادہ راہ ہو تب جائیں گے۔ زکوٰۃ کے بھی ایسے ہی معاملات ہیں۔ ان 4 میں سے جو بندہ 3 کو کما حق کو پوری طریقے سے ادا کر رہا ہے، لیکن کسی ایک کو اگر وہ چھوڑ رہا ہے، تب بھی فرمایا گیا کہ وہ بندہ ہلاک و بربادی کی طرف جانے والا ہے، جہنم میں وہ بندہ جانے والا ہے۔ اللہ کے بے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں مضبوط کر لو۔ زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر ایک دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں لوگوں کو مبتلا فرما دیتا ہے، بارشیں روک لیتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم مالداروں کی بنیاد پر غریبوں کا کام چلتا ہے، ان کی روزی روٹی کا معاملہ ہم ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں کو اس لیے مال دیتا ہے کہ وہ غریبوں کو مال دیا کرتے ہیں۔ اگر یہ غریبوں کو مال نہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں کو بھی بھوکا رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک بندہ خون پسینے کی کمائی سے پیسہ کما رہا ہوتا ہے، مال اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اسلام ہمارا یہ حکم دیتا ہے کہ اس مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ توجہ کریں گے اسلام کا کوئی بھی حکم بے ریزنیبل نہیں ہے، ان ریزنیبل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزنس ہے، اسباب ہیں، علل ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن المومن۔ دوسری روایت میں ہے کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے، جنت ہے۔ مجھے ذرا بتائیں، جس دنیا میں ہم اور آپ کے آنے کا مقصد صرف یہی بیان کیا گیا کہ یہاں جاؤ اپنی کھیتی عمدہ کر لو، کٹائی کے دن تو تمہیں حشر میں نصیب ہوں گے، انعام تمہیں تو حشر میں ملے گا، جزا کا دن تو اس دن ہے جس دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کیے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے مومن کا دل اس کے مال و زر آل اولاد میں لگ کر کے نہ رہ جائے۔ جب بندہ خون پسینے کی کمائی سے جب پیسہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو بخالت جو کہتے ہیں آپ، بخل پن کی جو عادت ہے، بخیلی کی جو عادت ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک بندہ سوچتا ہے کہ جس مال کو اتنی محنت سے میں کمایا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ایک بہت پیاری آیت کریمہ پارہ نمبر 2 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے جس میں کوئی کھاتا نہیں، خسارہ نہیں اس کے اندر۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مال اسی نے دیا، اسی نے ہمیں بنایا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، خالق کل شیء ہے وہ، اس کے باوجود ذرا انداز تو دیکھیے قرآن کریم کا، فرما رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، کون ہے وہ بندہ جو اپنے رب کو قرض دینے والا ہو۔ دنیا کے اندر جس بھی بندے کو آپ قرض دیتے ہیں، آپ کو یہ شیورٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا مال جس کو آپ نے بطور قرض دیا ہے وہ واپس بھی آپ کو دے دے۔ آپ نے اگر بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ بینک والا آپ کو پیسہ لوٹا دے، دیوالیہ ہو جائے، کچھ اور اعلان کر دے، طرح طرح کی باتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بینک دیوالیہ ہو گیا تو
پیسے ڈوب گئے، فلاں بینک لے کر کے بھاگ گیا، غائب ہو گیا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کس انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ مجھے قرض دیتا ہے، آگے فرما رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دگنا فرمائے گا، اس کو ڈبل کر دے گا. اور اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ڈبل کیا ڈبل ٹبل جتنا چاہے وہ اتنا وہ کر سکتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ آج اسلام کو اگر ہماری پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرمائیں، اس کو ہم قوت بخشیں. قرآن کریم کے اندر سکسیسفل لائف گزارنے والے ہم میں سے ہر بندہ ایوری وانٹس ٹو لیو سکسیسفل لائف، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی ہم گزاریں. کبھی قرآن کریم میں آپ نے سکسیسفل لائف لوگوں کی بارے میں آپ نے کبھی پڑھا؟ پہلے ہی پارے کے اندر، پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، متقین کی جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کامیاب لوگ جو ہمارے دیے سے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، انہی رزق میں دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. من تبعیضیہ والا آیا ہے، کچھ حصہ ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں. سکسیسفل لائف کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا. قرآن کریم کی پارہ نمبر 18 میں جب آپ پڑھیں گے، ہر بندہ تو یہ سوچتا ہے قرآن و سنت کے علاوہ، احادیث مبارکہ، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں اگر آپ سکسیسفل لائف کی تعریف اگر آپ ڈھونڈیں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو نہیں مل سکتے. ہمارا رب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعریف بیان فرمائی، جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. 18ویں بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، شروعات کی آیت کریمہ ہے. اس کے بعد آگے فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ اللہ کے راہ میں ادا کرتے ہیں، دیتے نظر آتے ہیں. تو یہ 4-5 ایڈجیکٹو ان کے اوصاف بیان فرمائیں گے. ان کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سکسیسفل لائف اسی میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تفسیر میں خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر لے کے آتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دیا کرتے تھے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کے اندر. کسی نے پوچھ لیا حضور آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، اتنی تکلیفیں اور اس قدر مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اللہ کی راہ میں پیسے ہی دے دیں، فقیر کو پیسہ دے دیں تاکہ وہ بندہ اس پیسے کے ذریعے سے جو چاہے گا وہ خرید لے گا. آپ نے ارشاد فرمایا گا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو. کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے شکر پسند ہے، چینی پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اسی چیز کو خرچ کروں. ایک اور روایت کے اندر موجود ہے اسی تفسیر کی، اسی کے بعد میں یہ بات لکھی گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مصر سے ایک شاندار بہت خوبصورت باندی خرید کر کے منگائی. آپ نے جب وہ مدینہ طیبہ باندی آئی، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا لوگوں گواہ رہنا، میں نے اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا، قربان کر دیا، صدقہ کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا، اتنی مشقت اور اس قدر اہتمام کے ساتھ میں آپ خرچ کر رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی من پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. آج معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ مسجد کے اگر کچھ جھولیاں اگر آپ ٹٹولیں گے، یہاں کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں، اکثر مقامات میں دیکھنے میں آتے ہیں کبھی کبھار ٹوٹے پھوٹے نوٹ بھی نظر آتے ہیں جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اور ہم رائے خدا میں کیا خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں خود آپ غور کر سکتے ہیں. ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دی، پھر اسی کا فرمان ہے کہ اسی کے راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کئی اور آیتیں بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہے. ایک دو بات عرض کر کے آپ کے سامنے گفتگو کی ختم کرتے میں لانا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کی جو معاملات ہیں اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت آپ نے خود سماعت کر لی. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کل قیامت میں 3 لوگ ایسے آئیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا، حالانکہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ ایک ان میں سے وہ بھی بندہ ہوگا، امیر بندہ ہوگا، رچ پرسن ہوگا، جس نے اپنے مال کا حق ادا نہ کیا ہوگا۔ اب خود غور فرمائیں کہ کس مال پر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ کے پاس 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ لاگو ہوتے ہیں۔ سونا چاندی ایک کیٹیگری میں رکھیں آپ، مال تجارت دوسری کیٹیگری میں، تیسری کیٹیگری میں وہی ہے سائمہ کہتے ہیں، چرائی کے جانور۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب کے سب ان 3 ہی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں جس بندے کے پاس بھی 45 سے لے کر 50 تک کے، آپ 45 سے لے کر 50,000 تک کے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں یا مالیت ہے آپ کے پاس، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم و ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ کچھ کیلکولیشن آپ کو بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سے اب کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس 50 نہیں 50 ارب ہے، 50 کروڑ ہے، ارب خرب کچھ بھی ہے اس کے پاس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بس 50 میں سے جتنا نکلتا ہے اتنا نکال دیا بس زکوٰۃ اس کے مکمل ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ اس کو آپ دماغ میں بٹھا لیجیے۔ آپ نصاب کو آپ 5 کنڈیشن میں اس کو تقسیم کر دیے، اس کے 5 حصے بنا لیے آپ۔ مثال کے طور پر سے 7.5 تولے آپ کے پاس کیا ہے، سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر دیے تو کتنا ہو جائے گا، 1.5 کا آئے گا۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ اور بھی سونا ہے اس کے پاس، جو مزید سونا ہے اگر اس کی مقدار 5ویں حصے کو، پورے نصاب کے 5ویں حصے کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا واجب لازم و ضروری ہے۔ 7 کے اوپر آپ لگا لیے 8 9، یعنی 9 تولے کسی بندے کے پاس ہے تو 7.5 تولے میں جتنا زکوٰۃ نکلتا ہے اتنا تو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد ایکسٹرا جتنا بچا ہوا 1.5 تولے، اس 1.5 تولے میں جتنا نکلے گا اتنا آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ ہاں اب اگر کسی بندے کے پاس 10 تولے ہیں تو 9 تولے میں تو زکوٰۃ آپ کو دینا لازم ہوگا، جو ایک ایکسٹرا بچا ہوا ہے اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ضروری نہیں، کیونکہ جو ایکسٹرا بچا ہوا ہے وہ اس 5ویں حصے میں ہمارا نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پلاٹ جو آپ کے پاس اگر موجود ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مکان بنا لیتے ہیں اور اس میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں، پلاٹ بنانے کے بعد قیمت مل جائے تو اس کو ہم بیچ دیں گے۔ زمین اگر آپ نے اس لیے خریدی ہے تاکہ اس کو آپ تجارت کریں تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے تجارت کے لیے اس کو نہیں خریدا تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، جب خریدا تھا اس وقت نیت آپ کی بیچنے والی نہیں تھی، کچھ سالوں کے بعد بیچنے والی نیت ہو گئی، تو جب سے بیچنے کی نیت آپ کے اوپر ہو گئی ہے اسی وقت سے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کا زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ یہ مسائل آپ کے اوپر فرض عین ہے، کمپلسری ہے، سیکھنا ایک دم لازم ہے۔ نہیں سیکھیں گے رائے خدا میں آپ کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اچھا اب معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمارے پاس کچھ انشورنس بھی ہوتے ہیں، فکس ڈپوزٹ بھی ہم کہیں کہ رکھتے ہیں، بیعانہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ کوئی سامان خریدنے کے بعد خریدنا چاہ رہے ہیں تو بطور شیورٹی کہہ سکتے ہیں، آپ یقین دلانے کے لیے سامنے والے کو آپ نے کچھ پیسے دے دیا، اگر اس پیسے کی مقدار کتنی ہے کیا نہیں ہے تو اس کے الگ الگ احکام ہوتے ہیں۔ امانت کے طور پر سے آپ نے دیا ہے یا اس کو بطور قرض دیا ہے تو اس پیسے کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی زکوٰۃ آپ کو دی لازم ضروری ہوگی۔ کہ آپ نے پلاٹ خرید لی، 3-4 کروڑ روپے کی پلاٹ ہے اور اس کو پیسہ آپ کو ادا کرنا ہے 1 سال کے اندر، آپ نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ رکھ لیجیے آپ، وہ پیسہ جو آپ نے دیا وہ آپ نے بطور قرض دیا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو بھی زکوٰۃ دینی لازم ضروری ہو جائے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر سے کوئی کام آپ نے انجام دیا، اس کام کو انجام دینے کے لیے کسی سے کچھ پیسہ لیا اور بطور یقین کہیے آپ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ میں پیسہ لوٹانے والا ہوں، کوئی چیز آپ نے گروی رکھ دی، اس کو گروی رکھنے کہتے ہیں، مرتہن اور رائن کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مال مرتہن پر جو مال آپ نے گروی رکھا ہے اس مال پر نہ تو گروی رکھنے والے پر ہے اور نہ جس نے بطور گروی رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اس پر واجب لازم ضروری نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل آپ نے سماعت کی، اس کے فضائل سنے، نقصانات کچھ نہ کچھ
اس کے اتنے ایک اللہ اکبر 20ویں پارے میں ایک بہت پیاری بات ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مختصر آپ کو ایسا کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. قارون کا نام کون نہیں سنا ہوگا, شداد کا نام کون نہیں سنا ہوگا. ان کے کچھ حالات تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے میں بیان کیے ہیں, آخری صفحے میں بھی موجود ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ تفصیلات ذکر کی گئی. قارون حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رشتہ دار تھا, بڑا مالدار تھا. شروع میں یہ بڑا مفلس تھا, کنگال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مالدار ہو گیا. اور بنی اسرائیل میں 1/4 زکات دینا لازم و ضروری تھا. کتنی آسانیاں اللہ نے ہمارے لیے کی, ذرا غور کریں آپ. پورے مال کا 4 حصہ کرا آپ اور 1 حصہ رائے خدا میں دینا بنی اسرائیل پر واجب تھا. آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ 40واں حصہ دینا ہمارے پر لازم ہے. اتنی آسانیاں اللہ نے ہمارے پر کی. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ زکات حکم آیا ہے, زکات نکالو. اس نے 1/4 دینے سے انکار کیا, کہا کہ 1000 دینار میں 1 دوں گا اور 1000 درہم میں 1 دوں گا. جب اس نے دیکھا مال سے زکات نکالے تو بڑی مقدار اس میں نظر آئی. اس کے بارے میں لکھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 70 اونٹوں میں چلا کرتی تھی. ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بہرحال معاملہ کیا ہوا؟ اس نے زکات سے انکار کیا. اب اس نے زکات سے بچنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا. اللہ اکبر. کہا کہ اے عورت, جب موسیٰ علیہ السلام کبھی بیان کرے زکات وغیرہ کے بارے میں, اس پر تہمت لگا دینا کہ ایسی بات ہے, زنا کی تہمت لگا دینا. قصہ مختصر یہ ہے کہ عورت ایک مجمع میں آتی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو زنا کرے اس کا حکم یہ ہے, فلاں فلاں حکم ہے. وہ عورت کھڑی ہوتی ہے, کہتے ہیں حضور اگر آپ یہ ایک معاملہ کریں تو آپ کے لیے یہی حکم ہے. آپ نے فرمایا ہاں میرے لیے بھی یہی حکم ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے. ایک نبی کے اوپر اس قدر تہمت, اور یہ تہمت اس لیے لگائی تھی کہ قارون نے لگوائی تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ذلیل کرے. بہرحال مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزہ کہتے ہیں, بولا میں اگر تیرا نبی سچا نبی ہوں تو میری سچائی کی ابھی اس وقت تصدیق یہ ظاہر فرما دے, علامت ظاہر فرما دے. حکم ہوتا ہے موسیٰ ہم نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تو جو حکم دے تیرے حکم کے مطابق وہ چلے گی. آپ نے اس عورت سے پوچھا ذرا بتا اس بات پر کس نے تجھے آمادہ کیا کہ مجھ پر تہمت لگائے؟ وہ عورت کے اندر اللہ نے دل میں خوف ڈال دی اور وہ پکار اٹھی کہ مجھے قارون نے اس طرح کی بات کہی تھی. آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا کی تو اس کا مسئلہ کیا ہو؟ کہا کہ زمین کو حکم دو. زمین کو آپ نے حکم دیا, زمین قارون کو اپنے اندر لے لے. ایک مرتبہ کہا آپ نے, وہ ٹخنے تک چلا گیا. کہا کہ اور اندر لے. اس کے بعد کمر تک آ گیا. کہا اور اندر لے. گلے تک آ گیا. فرمایا اور اندر لے. اس کے بعد پورے کے پورے زمین میں دھسا دیا گیا. قرآن کریم میں آیا فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اسے اور اس کے سارے چیزوں کو زمین میں دھسا دیا. تفسیروں میں لکھا ہے کسی بیابان سنسان جگہ میں چلے جائیں جہاں آواز نہ آتی ہو, کان لگاؤ گے تو آج بھی اس کے مال و زر اور اس کے دھسنے کی آواز تمہیں سنائی دے گی. کس بنیاد پر ہوا؟ مال کا زکات نہیں دیا, خود بھی ڈوبا اور ساتھ میں اس کے سارے مال و زر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا. اس کے اندر خطرناک وعید ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ اس قدر فریاد کر رہا تھا تو نے اسے بخشا نہیں؟ ہم سے کیا ہوتا تو ہم نے کچھ بخش دیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز و نیاز کی باتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس قدر جلال میں تھے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو زکوٰۃ سچ مچ میں ادا کرنا ہے اور صحیح جگہ اس کو ادا کرنا ہے. اس کے کچھ مسالک کو میں آپ کے بیان کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. زکوٰۃ دینے کے 7 مسالک بیان کیے گئے ہیں. 7 مقامات میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ کے اوپر لازم ہے کمپلسری ہے کہ آپ صحیح مال دیں اور صحیح جگہ پر اس کا استعمال کریں. آپ اگر صحیح مال تو دے رہے ہیں, غلط مقام پر استعمال کریں تو اس کا مواخذہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اس کو دماغ میں آپ لوگ بٹھا کے رکھیے. صحیح مال صحیح مقام پہ استعمال کرنا ہے. اسی بنیاد پر مال حرام میں زکوٰۃ نہیں ہے. کس نے کہ زکوٰۃ ہے مال کو پاک کرنے کے لیے. جو مال پورا ہی کہ پورا کیا حرام ہو اس میں آپ 2.5% نکال کر کے پورے مال کو کیسے آپ صاف کر سکتے ہو؟ یا عقل میں آنے والی بات تو نہیں نظر آتی. اس لیے حلال مال میں, طیب مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, حالانکہ وہی مال دوسرے کے لیے حلال ہے. اب اس کے ساتھ مسالک قرآن کریم کے پارہ نمبر 10 میں بیان کیے گئے. پہلا مسئلہ جو بیان کیا انما الصدقات للفقراء, فقیر کے لیے. فقیر کی تعریف اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ جو مالک نصاب نہ وہ فقیر کے درجے میں آتا ہے, یعنی جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ مجھے نصاب تک پہنچ جائے. آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل جو فقیر ہوتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے اپنے کئی مکانات ہوتے ہیں, بینک بیلنس ہوتے ہیں, وہ ہم سے کہیں زیادہ وہ امیر ہوتے ہیں. ایسی صورت میں
آپ کو چیک ان کرنا، تحقیق کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ آپ کہاں دے رہے ہیں، کس انداز میں دے رہے ہیں. اس کو بتایا مساکین. مساکین وہ بندہ کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کے لیے سوال حلال ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں. آج کی تاریخ میں غربا، فقراء، مساکین کا تلاش کرنا بہت مشکل امر ہے. اس کے بعد العاملین علیہ، آج کی تاریخ میں اس کی صورت ختم ہے، نہ کہ برابر پائی جاتی ہے، کچھ کچھ صورتیں ممکن ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہی تھا کہ اسلامی حکومت کی جانب سے کچھ لوگوں کو زکوٰۃ وصولنے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا. عاملین علیہ یعنی زکوٰۃ پر وہ معمول ہوتے تھے، زکوٰۃ وصول کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ تھا وہ لوگ اس کام پر معمول ہیں تو زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دیا جاتا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پر کمیشن. یہ اسلام کے اعتبار سے ایسے لوگوں کے لیے بھی جائز قرار دیا گیا تھا. آج کی تاریخ میں حکم یہی ہے، فقہ فقیہ ملت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی ملک شہر کا بڑا عالم دین کسی کو مقرر کرے کہ ہماری طرف سے یہ بندہ جا رہا ہے زکوٰۃ کے لیے، تو اسے بھی دینا جائز ہے، دے سکتا ہے، مستحب ہے. والمؤلفۃ قلوب، آج کی تاریخ میں یہ ختم ہے، آج کی بلکہ باجماع صحابہ اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد آیا وفی الرقاب والغارمین. رقاب مطلب وہ بندہ جو غلامی میں مبتلا ہے. آج کی تاریخ میں اس کی صورت نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں لوگوں کو خریدا جاتا تھا، غلام بنائے جاتے تھے. آج الحمدللہ وہ کنڈیشن نہیں ہے. غارمین آیا قرض دار کو، کوئی بندہ ایسا ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو قرضے سے سبکدوش کیا جائے، اس کے قرضے کے معاملات کو ختم کیا جائے، سولو کیا جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کچھ تفصیلات اور بھی ہیں. وفی سبیل اللہ آیا ہے. اس کے بعد اللہ کی راہ میں دینا. اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ابتدائی اسلام میں کیونکہ جہاد کے معاملات ہوتے تھے، اسلام کی طرف اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں فی سبیل اللہ میں اس کا ایک اچھا خاصا مصرف تھا. امام اہل سنت نے فتویٰ رضویہ شریف کے جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ آج کی تاریخ میں 1.5 سے 2 صفحے پر گفتگو بیان کی گئی ہے کہ آج کی تاریخ میں فی سبیل اللہ جو مصرف ہے اس کا سب سے اچھا اٹوٹ حصہ اگر کوئی ہے وہ اسلامی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کرام ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے. یہ اگر نہیں رہیں گے مسجد کے آپ کے امام نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے پڑھانے والے نہیں ملیں گے. آپ اسلام کے تک آج خود غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ تو ہندوستان کے اندر ہماری حکومت جانے کے بعد 300 ساڑھے 300 سالہ زمانہ گزر گیا، اسلام کو اگر زندہ رکھا ہے تو مدرسے ہی کے فارغین نے آپ کے اندر اسلام کو زندہ رکھا ہے. دیکھ لیجیے جو ہماری سطح یہاں سے غائب ہوئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا خاص اہتمام کریں. اس کے بعد آتا ہے وابن السبیل. کوئی مسافر ہے کہیں گیا، سامان چوری ہو گیا، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، گھر تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو اتنا اس کو دینا جائز ہے کہ جتنے میں وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے. اگرچہ وہ مالدار ہے، بہت بڑا ریچ پرسن ہے، لیکن ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، سفر پر ہے، تو ایسے کو بھی آپ دے سکتے ہیں. رک کر کے آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں. صحیح پیسہ صحیح جگہ استعمال کریں گے تو وہ پیسے کے آپ کی بہت فوائد نظر آئے گی. خدا کرے کہ ہم اور آپ صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالنے والے ہو جائیں. اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا، آپ خود غور کریں. کبھی کبھی ہم اور جب کوئی سامان خرید کے لاتے ہیں، ہر سامان میں اس میں لکھا رہتا ہے آل ٹیکسز انکلوڈیڈ. جو بھی سامان خریدتے ہیں آپ، موبائل ہو، گھڑی ہو، جو بھی سامان، چشمہ ہے، ہر ایک میں ٹیکس ہے. میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں زکوٰۃ اور ٹیکس کا. غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، ہر بندے کے اوپر ٹیکس لاگو ہے. اسلام کا کتنا اچھا نظام ہے کہ ہر ایک پر لاگو نہیں کیا. دنیاوی حکومت چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے آپ ٹیکس بھرتے ہیں. یار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، ایک اصول کو چلانے کے لیے کیا ہم زکوٰۃ دینے سے گریز کر سکتے ہیں؟ صابن خریدیے 10 روپئے کا صابن تو 2 روپئے کا ٹیکس لگا رہے گا آپ کو. پنکھا، لائٹ بل، جو بھی آپ کرتے ہیں دنیا کے اندر سامان، کوئی سامان ایسا نہیں ہے، شاید کچھ سامان ہو اس میں ایکسیپشن سے ہو، ہر ایک سامان کے اندر کیا ہے زکوٰۃ کا آپ کے اوپر لاگو کر رہی ہے، ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے. ہم اور آپ ہیں سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، اور وہاں جب خریدیں آپ سامان تب تک آپ کو ٹیکس دینا ہے. جب جائیں آپ روڈ پر تب تک آپ کو ٹیکس دینا ہے. جب آپ پیٹرول لیں تب تک آپ کو ٹیکس دینا ہے. روزانہ ٹیکس میں جھیلتے ہیں ہم اور آپ، لیکن ایک نظام، خدائی نظام میں چلانے کے لیے زکوٰۃ دینے سے گریز رہ جاتے ہیں ہم اور آپ. اس لیے اس کا خاص خیال کیجیے گا، اور اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے گا. یا اللہ اس کو قبول فرمائے، تو نے ہی دیا، تیرا ہی دیا ہوا، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. بات 2-4 منٹ آگے ہو گئی، میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کری، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں الحمدللہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا فارغ ہوں. ہماری ایک علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں اور صحیح سمت میں آپ کو بتائیں. دنیا کا سب سے بڑا، ہندوستان کا سب سے بڑا اپنا جامعہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں بھی کچھ پڑھا ہوں اور برکات سے بھی پڑھا ہوں. ایسی کنڈیشن میں اس وقت میں کہیں نہ کہیں ٹیچر ہوں. ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن تنظیم ہے ہماری دعوت اسلامی. میں یہ نہیں کہوں گا آپ وہاں پہ دیں، آپ میں سے جس کا جو کچھ مرضی ہے وہ کرے، میں وہاں کا ٹیچر ہوں. کسی بھی مسئلے میں آپ کو سمجھنا ہے،
کچھ بات آپ کو پوچھنی ہے، میں یہاں پہ آپ کو بس اویلیبل پوچھ سکتے ہیں آپ، اگر کسی کی نیت بن سکتی ہے تو ہم سے مل سکتا ہے۔ اتنی گفتگو پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو حق سننے، حق قبول کرنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہے سنتیں پڑھ لیں، پہلے کچھ اعلان سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم۔